अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट के साथ शाहिद मुनीर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अमेरिका और चाइना की जो इंटरनल जंग चल रही है, इसका हमें एक नज़ारा उस वक़्त देखने को मिला जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से रैपिडली निकला और अमेरिका के जो तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान की जंग से निकलने और दामन छुड़ाने की जो असल वजह है, वो पसे पुश्त क्या कहानी थी और अमेरिका ने क्यों अपनी फ़ौज को इमीडिएटली विड्रॉ किया और अमेरिका इस तरह से खफ़त उठा के जो वापस अपने मुल्क में बैठ गया और पूरी दुनिया में अमेरिका के ऊपर क्रिटिसिज्म जारी है। ना सिर्फ अंदरूनी तौर के ऊपर अमेरिका में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने हुकूमत को अच्छा खासा लताड़ा, बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो तजिया नगार थे, जो ममालिक थे, जो सिक्योरिटी इशूज़ को समझते थे, उनके मुताबिक ये अमेरिका के लिए बहुत ही भयानक नताइज का हामिल होगा। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। हम आज की इस अहम तरीन वीडियो में कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपको बताना चाहते हैं, जब आपके वो सामने हक़ाइक़ रखेंगे तो आपको ये आश्कार हो जाएगा कि असल में अमेरिका के जहन में चल क्या रहा है और अमेरिका की हिकमत अमली दरअसल है क्या, अमेरिका करना क्या चाहता है और अमेरिका के मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं। तो नाज़रीन, आज की ये अहम तरीन इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर हमारी जो वीडियो है, मेरी ये तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं, मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाजरीन, आज की डिस्कशन को उसको मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। नाजरीन, अमेरिका अफ़गानिस्तान से जो ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान करके रिटर्न हुआ अपने मुल्क को, तो उसमें एक बहुत ही अहम तरीन मंसूबा जो पसे पुश्त है, जो अभी तक तहरीरों में नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका में जो उनके थिंक टैंक हैं उनके मुताबिक जो रिपोर्ट्स थीं वो ये थीं कि शायद जितना नुकसान अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में उठाया उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा नुकसान अमेरिका आने वाले चंद सालों में उठा सकता है, अगर वो इस जंग से इमीडिएटली ना विड्रा हुआ, अपनी फोर्सेस को ना विड्रा किया और बैक टू पवेलियन यानी कि अपने देश को वापस ना पलटा। हम उन रिपोर्ट्स पर गुफ्तगू करेंगे जो कि अमेरिका के इंटरनल सोर्सेज में तो सर्कुलेटेड है, लेकिन वो रिपोर्ट्स कितनी मैनिफेस हैं और उनके इनर साइड के ऊपर क्या मकासद हैं और उनके इनर मीनिंग्स क्या हैं, उनके ऊपर बात होगी। नाजरीन, जो अमेरिका के थिंक टैंक थे उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट तैयार की कि असल में जो अमेरिका है, चाइना की ख्वाहिश है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में उलझा रहे और अमेरिका के इस उलझाव का फ़ायदा उठाते हुए, यानी कि जब चाइना पूरी दुनिया में कारोबार कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका एक जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो लाजमी तौर पे जिस नेशन ने, जिस कंट्री ने अपने सिस्टम के ऊपर पूरे का पूरा फोकस किया हुआ है, अपने मुल्क की प्रोग्रेस के ऊपर पूरे का पूरा फोकस किया हुआ है, वो मुल्क डेफिनेटली दूसरे मुल्क से बेहतर पोजीशन में होगा। ऐसा ही कुछ हुआ कि चाइना ने बड़ी सुबक रफ्तारी के साथ इन 20 सालों में वो कुछ हासिल कर लिया जिसका अमेरिका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अमेरिकन ये समझते रहे कि शायद जो रशिया है वो उनका सबसे बड़ा मुखालिफ है और वो उनके टक्कर का मुल्क है, तो उनको तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके उनकी कुव्वत को काफ़ी हद तक कम कर दिया। लेकिन इस असना में 20 साल के अरसे में चाइना ने हर फोरम के ऊपर बेइंतहा तरक्की करते हुए जो बिजनेस है उसको पूरे का पूरा कंट्रोल कर लिया वर्ल्ड वाइड। तो जो इसके इम्पैक्ट थे वो अब अमेरिका के सामने आना शुरू हो गए। वो इस तरह से कि अगर हम मोबाइल सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ पे चाइना की कंपनीज छाई हुई हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे चाइना की कंपनीज छाई हुई हैं। अगर हम फाइटर जेट्स के मामले में देखते हैं तो चाइना वहाँ पे भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा रहा है ईजादात में। अगर हम स्पेस को देखते हैं तो चाइना स्पेस में भी नासा को टक्कर दे रहा है। अगर हम
کوئی بھی فوڈ پروڈکٹس جو ہیں جو ورلڈ وائڈ سپلائی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو چائنا اس میں بھی ہمیں ٹاپ میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم ورلڈ کے جتنے بھی بزنسز ہیں ان کا اگر پوری طرح سے جائزہ لیں تو چائنا بے شمار بزنسز میں نمبر 1 یا نمبر 1 2 3 کے درمیان ہے۔ امریکہ میں اس وقت انقلاب آتا ہے آٹو انڈسٹریز میں پوری دنیا میں کہ جب ٹیسلا ایک بڑی کمپنی جو کہ الیکٹرک کار بنانے والی ہے جس کا شیئر مور دین 60% ہے پورے دنیا میں، وہ پوری دنیا کی الیکٹرک انڈسٹریز میں چھا جاتی ہے اور پورے کی پوری ورلڈ میں وہ توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اب جو ٹیسلا ہے امریکن کمپنی ہے، ناسا امریکن کمپنی ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے ایپل سے لے کے جتنے موبائل فونز ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، ان میں امریکہ کا نام آتا ہے۔ لیکن آنے والے چند سالوں میں ایسا کیا ہوگا کہ جو امریکہ کی یہ جتنی بھی انڈسٹری ہے یہ نیچے آ جائے گی اور چائنا کی انڈسٹری اوپر چلی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ نے مارس مشن بھیجا، وہ مارس مشن اس کا صرف ایک فنکشن تھا کہ وہ وہاں پہ مارس میں جا کے لینڈ کرے گا اور لینڈ کرنے کے بعد وہاں پہ وہ تجزیہ وغیرہ کرے گا۔ اب جو چند مہینوں کے بعد جو چائنا نے اپنی مارس مشن بھیجا، اس مارس مشن میں جو ان کی روور تھی اس نے 2 کام کرنے تھے۔ وہ 2 کام یہ کہ یہ اس کے جو مدار ہے مارس کا اس میں بھی اس نے کام کرنا تھا، وہاں پہ بھی تجزیہ کرنا تھا اور اس نے لینڈنگ بھی کرنی تھی۔ تو یہ اپنی نوعیت کی واحد یہ روور تھی جو 2 کام ایٹ اے ٹائم کر رہی تھی۔ ایک مشن میں 2 کام چائنا نے لیے۔ تو چائنا امریکہ کو اسپیس سے لے کے مارس تک ہر جگہ پہ ٹکر دے رہا ہے۔ اب جو تھنک ٹینک ہے امریکہ کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا ہمارے لیے طالبان سے بھی بڑا خطرہ ہے، چائنا ہمارے لیے اصل تھریٹ ہے، یہ ہمیں معاشی طور پر ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے۔ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں، ڈالر کے اوپر دباؤ پڑے گا اور ہماری امریکہ کی جو معاشیت ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے آ جائے گی اور اس کے بڑے مضمرات ہمیں 5 سے 7 سال میں دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ انہی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے امیڈیٹلی اپنی فوج کو وڈرا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جو $1 ٹریلین وہ افغانستان میں اسپینڈ کر رہا ہے وہ اپنی معاشی ترقی پہ اسپینڈ کرے گا اور پیچھے رہ کے کچھ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے افغانستان کو ٹیکل کیا جا سکے اور جو چائنا ہے اس کے خلاف ایک ایسا محاذ گرم کیا جا سکے کہ ان کی معاشی ترقی کو سلو کیا جائے، کسی طرح سے ان کو اس طرح سے قدغنوں سے گھیرا جائے کہ یہ جو ان کی تیز ترین ترقی ہے اس میں کچھ لٹل بٹ ڈکلائن آ جائے، سپیڈ سلو ہو جائے اور ہم دوبارہ سے اپنے اسی ماحول میں آ رہے جس سے ہم پہلے آج سے 15-20 سال پہلے تھے۔ تو اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ گزشتہ چند سالوں سے پیار محبت کی پینگنیں بڑھانی شروع کر دی اور انڈیا کو امریکہ گروم کر رہا ہے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے اور مین مشن جو ہے وہ امریکہ کا یہ ہے کہ کسی طرح سے چائنا کو الجھایا جائے ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان کو اٹھایا جائے، چائنا کے مقابلے پہ لے کے آیا جائے۔ اور یہ جو بارڈر کے اوپر ہمیں ٹسل نظر آئی انڈیا اور چائنا کی، یہ اسی کہانی کا ایک ایپیسوڈ ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر چائنا کے مقابلے میں جو ہندوستان کی انڈسٹری ہے امارات دیے جائیں، ان کو فنڈز دیے جائیں اور جو ملک چائنا کے ساتھ ہیں ان کو دبایا جائے۔ تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو امریکہ کی موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑے ہارش سٹرانگ سٹیپس لیے چائنا کے خلاف اور ساتھ ساتھ ان ممالک کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو چائنا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست ناظرین پاکستان کا نام آتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے سی پیک کے ذریعے چائنا کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے اور سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ چائنا کو بڑی منڈیوں تک رسائی دے دے گا، جو کہ ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے چائنا کی معاشیت میں۔ تو چائنا کوئی اتنا بدھو یا بیوقوف نہیں کہ وہ $1 ٹریلین $1 بلین اسپینڈ کر رہا ہے دوسرے ممالک میں اور اس میں اس کا کوئی ایم نہیں۔ ڈیفینیٹلی اپنے مفادات ہوتے ہیں تو بندہ کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، کچھ ریٹرن کے آنے کا خیال ہوتا ہے، وہ کیلکولیشنس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ انویسٹ کرتا ہے۔ تو چائنا کا بھی مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ان ممالک کو پروموٹ کیا جائے جہاں جہاں پہ ہم انفراسٹرکچر یا دوسرے کام کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ جو اپنی معاشیت ہے اس کو اٹھایا جائے اور ڈیولپ کیا جائے۔ جو ملک بھی چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں رشیا ہے، پاکستان ہے اور ایران۔ یہ تینوں ممالک کے اوپر ایران تو پہلے ہی زیر تاب ہے، جو پاکستان ہے اس کو بھی دباؤ میں لایا جا رہا ہے
اور جو بائیڈن صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کا مین جو محور ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو شروع کیا جائے اور ان کو کسی طریقے سے انڈر پریشر کر کے پاکستان کو وہ مقاصد حاصل کیے جا سکے چائنا کے خلاف جو ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ چائنا کی ترقی کی رفتار کو سلو کیا جا سکے، سی پیک کو کسی طرح سے سلو کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو سی پیک میں اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں کہ سی پیک سرے سے آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ تو اس میں ہندوستان امریکہ کے ساتھ ہے۔ جو آنے والے ہمارے سال ہیں ان میں جو بلاک بنے گا وہ پاکستان، رشیا، ترکی، ایران، ان کا ایک بلاک بنے گا، اور یہ بلاک بڑا اسٹرانگلی اس ریجن میں کنٹرول کرے گا، ہولڈ کرے گا، اور جو معاشی دار و مدار ہوگا ان کنٹریز کا وہ کافی زیادہ ایسوسیٹ ہوگا چائنا کے ساتھ، اور چائنا اس ریجن میں اگر اس کو تھوڑا سا کھیلنے کا موقع اور مل گیا تو نہ صرف اس ریجن میں ابھر کے تو پہلے ہی سامنے آ چکا، پوری دنیا میں چائنا کی جو معاشیت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ کوئی بھی بڑا ملک امریکہ سمیت چائنا کی جو منصوبے ہیں، جو ان کے اکنامک پلانز ہیں، جو ان کی انڈسٹری ہے، جو ان کی جتنے بھی سیکٹرز ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ بزنس کو دیکھتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو ناظرین، یہ ماحول بنے گا آنے والے کچھ سالوں میں جن میں یہ بلاک بن جائیں گے، اور جو امریکہ کا وڈرال ہے اس کے پیچھے، جو پسپائی کے پیچھے اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہر صورت میں چائنا کو روکنا چاہتا ہے، ہر قیمت پہ چائنا کو روکنا چاہتا ہے، ان کی ترقی کی رفتار کو روکنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے شاید کچھ مشکلات کا سامنا پاکستان کو بھی کرنا پڑے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔